السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نماز کا طریقہ سماعت کیا۔ آئیے آج عشاء کی نماز کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں۔ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کس طریقے سے ادا کیا جائے، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو کیسے پڑھیں، وطر کی نماز کس طریقے سے ادا کریں، ساری چیزوں کا آج آپ سماعت کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، دوسروں کو شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میں اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین محترم، عشاء کی رکعتیں سب سے پہلے یاد کر لیتے ہیں۔ عشاء میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعت سنت غیر موقدہ، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت واجب وطر، پھر 2 رکعت نفل۔ اس طریقے سے ٹوٹل ہماری 17 رکعتیں نماز ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ کو ہم نے ادا کرنی ہے۔ باوضو قبلہ رو کھڑے ہو جائیں اور نیت کر لیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، مگر زبان سے کر لینا یہ بہتر ہے۔ تو نیت کریں۔ نیت کی میں نے عشاء کی 4 رکعت سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائیں اور ہاتھ کو قبلے کی سمت کر لیں، نہ انگلیاں زیادہ ملی ہوئی ہو نہ زیادہ پھیلی ہوئی ہو، نارمل جس طریقے سے رہتی ہے ویسی انگلیوں کو رکھے، اللہ اکبر کہتا ہوا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، ثنا پڑھیں گے اور پھر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر کسی سورت کی تلاوت کریں، یا 3 چھوٹی آیتوں کی تلاوت کریں، یا ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کی تلاوت کریں۔ اب ہم نے قیام میں تلاوت کر لی، اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی تلاوت کریں تو اتنی آواز ہو کہ جسے خود سن سکیں۔ بہت سارے لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو آواز نہیں نکلتی ہے، بالکل منہ بند ہوتا ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط طریقہ ہے، بلکہ اتنی بلند آواز سے تلاوت ہو کہ وہ خود سن سکے۔ اب اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ تلاوت ہو گئی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھ کو گھٹنوں سے اچھی طریقے سے پکڑ لیں، پیٹھ اور سر بالکل سیدھا ہو، بچھی ہوئی ہونی چاہیے اور بالکل اسٹریٹ پیٹھ اور سر ہو۔ نگاہیں اس موقع پر پیر کی جانب ہو اور رکوع کی تسبیح کو پڑھے، اور رکوع کی تسبیح یاد کر لے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ 5، 7، 9 جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے رکوع کر لیا، اب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے، اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ لے۔ اور یہاں پر بھی اس کا خیال رکھیے کہ بعض حضرات رکوع سے سیدھے پورے کھڑے نہیں ہوتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل کھڑے ہونا ہے، اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اب آپ کھڑے ہو گئے، اب سجدے میں جانا ہے تو آپ پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ کہ جب سجدے میں جانا ہو تو سب سے پہلے ہمارے پیروں کے گھٹنے زمین پر لگے، پھر دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان ہمارا سر ہو، اس طریقے سے کہ پہلے ناک کی نرم ہڈی زمین پر لگے، پھر پیشانی۔ اور سجدے میں جائے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پیروں کی انگلیاں یہ اچھی طریقے سے مڑی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی اس کے پنجے مڑے ہوئے ہو، پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو، اس بات کا خاص خیال رکھے۔ بعض حضرات اس میں غلطی کرتے ہیں، انگلیاں نہیں موڑتے ہیں۔ یاد رہے کہ سجدہ ہی درست طریقے سے ادا نہیں کرتے، نماز کیسے درست ہوگی؟ تو اس بات کا خیال رکھے کہ پیروں کی انگلیاں یہ مڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور سجدے میں جانے کے بعد ہماری نگاہ جو ہے ناک کی جانب ہو، اور
सजदे की तस्बीह को पढ़ें, उसको भी याद कर ले। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इस तरीके से कम 3 मरतबा हमने पढ़ना है, या 5 मरतबा 7 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। अब हमने सजदा कर लिया, अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम बैठ जाएंगे। तरीका इसका ये, सबसे पहले पेशानी को उठाए, फिर नाक को उठाए, फिर अपने हाथ को उठाए, और जिस तरीके से कायदे में बैठते हैं, यानी दायां पैर की उंगलियां मुड़ी हुई हो और बायां पैर बिछा हुआ हो, इस तरीके से हम बैठ जाएं। उंगलियां बिल्कुल किबले की सिमत हो, घुटनों के करीब उंगलियों को रखें, अपने हाथ को रखें। अब फिर दूसरा सजदा करें, अल्लाहु अकबर, फिर सजदे में जाए। तरीका आपने समाअत किया। दूसरा सजदा अदा कर लेने के बाद हम सीधे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले पेशानी उठाए, फिर नाक को उठाए, अपने हाथ को उठाए और हाथ के सहारे से खड़े भी हो जाए। ये एक रकात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम खड़े हो गए हैं, फिर क़याम की हालत में हैं। अब हमने जो है सजदे की जानिब हमारी निगाह होनी चाहिए, और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर किसी सूरत की तिलावत करें, और फिर रुकू में जाएं, दोनों सजदों को अदा करें। अब कायदे में बैठ जाएं। सुन्नत गैर मौक़ूदा का ये दूसरी रकात का कायदा है। अब इस कायदे में बैठने के बाद हम अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, इसलिए कि सुन्नत गैर मौक़ूदा है। हमने तशहुद, दुरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा पढ़नी है। तशहुद में इस बात का ख्याल रखें कि जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो कलमे ला पर पहुंचे तो दरमियानी दाएं हाथ की दरमियानी उंगली और अंगूठे का एक हल्का बनाएं, और आखिर की दोनों उंगलियों को अच्छी तरीके से मिला लें हथेली की जानिब, और ला पर पहुंचे तो शहादत की उंगली को उठाए इल्ला पर गिरा दें। और फिर उसके बाद जो है कायदे में जब बैठते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि दाएं पैर की उंगलियां ये मुड़ी भी होनी चाहिए, यानी सीधे पैर की, उसकी उंगलियों का पेट जमीन पर लगा हुआ होना चाहिए, और बायां पैर बिछा हुआ होना चाहिए। हमने तशहुद पढ़ लिया, दुरूद इब्राहीम, दुआ मासूरा पढ़ लिया। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। सना पढ़ेंगे, तऊद व तस्मिया, सूरह फातिहा, फिर तस्मिया, सूरत की तिलावत करें। तीसरी रकात रुकू और सुजूद के साथ होगी। इसी तरीके से चौथी रकात के अंदर भी तस्मिया पढ़ें, सूरह फातिहा, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर हम सूरत को पढ़ेंगे, और रुकू और सुजूद के साथ 4 रकात हमारी हो जाएगी। कायदे अखीरा में हम बैठेंगे, अत्तहियात पढ़े, दुरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा। अब उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, दोनों तरफ हम सलाम फेर दें, दाएं और बाएं तरफ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 रकात इशा की अदा हो गई। अब 4 रकात हमने फ़र्ज पढ़नी है, तो जमात का एहतमाम हमने करना है। जमात के साथ नमाज पढ़ने की ताकीद भी है, इस पर सवाब भी ज़्यादा है। फरमाया गया कि जमात के साथ जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको 27 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। अब सोचो कितना ज़्यादा अज्र मिलना है जमात के साथ पढ़ने पर। मगर इस बात को भी याद रखें, जो बग़ैर किसी उज़्र शरई के जमात को तर्क करे वो बंदा गुनहगार है, सज़ा का मुस्तहिक़ है, और इसकी आदत बना लेने वाला फासिक और मरदूद शहादा है। तो इसलिए जमात के साथ नमाज अदा करें। अब हम जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं तो इमाम के पीछे खड़े हो जाएं और नीयत करें। नीयत करेंगे, नीयत की मैंने इशा की 4 रकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहे हमने भी अल्लाह अकबर कहते हुए अपनी रकात को बांध लेना है। इस बात का ख्याल रखें कि दोनों पैरों के दरमियान 4 अंगुल का फासला हो, और निगाह सजदे की जगह पर हो, सना पढ़कर खामोश हो जाए। इसलिए कि जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, अभी इमाम साहब तिलावत करने वाले हैं तो हमने उसको सिर्फ खामोशी के साथ सुनना है, सना पढ़कर खामोश हो जाए। इमाम साहब सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, हम सुनेंगे, आमीन आहिस्ता से कह लें, फिर सूरत की तिलावत करेंगे, हम सुने, और फिर उसके बाद इमाम साहब रुकू में जाएं, हम भी रुकू में जाएंगे। और रुकू किस तरीके से करना है समाअत कर लिया आपने। इमाम साहब जब खड़े हो जाए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए हम भी खड़े हो जाएं। जब इमाम साहब सजदे में जाएं, सजदे का तरीका भी आपने समाअत किया। दोनों सजदे कर लेने के बाद इमाम साहब फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, हम सिर्फ खामोश खड़े रहेंगे, इमाम साहब की तिलावत को हम सिर्फ सुनेंगे। 2 रकात मुकम्मल हो जाएगी।
اب قاعدے میں بیٹھیں گے، یہ ہماری فرض کا پہلا قاعدہ ہے، قاعدہ اولا ہے، تو اب ہمیں یہاں پر صرف تشہد پڑھنا ہے، یعنی التحیات پڑھنا ہے، اور التحیات کا طریقہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب درود ابراہیم دعائے معصورہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ 2 رکعت ہونے کے بعد امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں مگر آہستہ کر رہے ہیں، ہم صرف خاموش کھڑے رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح ہم پڑھیں گے۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں مگر ہم نے خاموش رہنا ہے، اس لیے کہ وہ آہستہ سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اب ہم نے رکوع میں جب جائیں، رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح کو ہم نے پڑھنی ہے، پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں کہ جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ تکبیرات پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سجود کی تسبیح کو پڑھیں، قاعدہ اولا میں التحیات پڑھیں، قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھی جائے گی۔ امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو ہم بھی سلام پھیر دیں۔ یہ عشاء کی 4 رکعت فرض جماعت کے ساتھ ہماری ہو گئی۔ اگر کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے، کوئی عذر شرعی تھا، نہیں ادا کر سکے، تو اب تنہا پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی آپ سماعت کر لیں کہ جب عشاء کی 4 رکعت فرض آپ ادا کر رہے ہو تو پہلے آپ نے نیت کی تھی، پیچھے اس امام کے لفظ کہا تھا، اس کو آپ نہ کہیں، نیت کی میں نے عشاء کی 4 رکعت فرض، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، پیچھے اس امام کے نہیں کہنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے نیت کر لی ہے، نگاہ سجدے کی جانب ہو اور 4 انگل کا دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ ہو، اور ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ شریف، کسی سورت کی تلاوت کریں یا 3 چھوٹی آیتوں کی تلاوت کریں، یا ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اسے پڑھ لیں۔ پھر رکوع میں جائیں گے اور رکوع کرنے کا طریقہ، اس کی تسبیح بھی آپ نے یاد کر لی۔ پھر کھڑے ہو جائیں اور سجدہ کریں گے، دونوں سجدے کو ادا کر لینے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، پھر کسی سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد رکوع میں جائیں، آپ نے دونوں سجدہ کر لیا، قاعدے میں بیٹھے، التحیات آپ نے پڑھ لیا۔ اب تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، اس میں خیال یہ رکھے کہ یہ فرض کی آخر کی 2 رکعت میں عشاء کے ہم نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت کو ایڈ نہیں کرنا ہے، سورت نہیں ملائیں گے، بلکہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سجدوں کو ادا کر لینے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، رکوع اور سجود کو ادا کر لینے کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارا قاعدہ اخیرہ ہے۔ التحیات پڑھیں، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، اور پھر اس کا سلام پھیر دیں۔ یہ تنہا آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، دعا کریں، فرض کے بعد خصوصی طور پر دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور جب آپ نے نماز ادا کر لی فرض کی، اب بغیر کسی بات چیت کے اب سنت کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر سنت و نوافل گھر پر پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر بھی ہے، اور اگر گھر پر نہ پڑھے مسجد میں پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب 2 رکعت سنت ادا کریں، نیت کر لیں، نیت کی میں نے عشاء کی 2 رکعت سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں، باندھ لیں۔ نماز کا طریقہ آپ نے سماعت کر لیا، سجدے کی جانب توجہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، ثنا پڑھیں گے، تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر کسی سورت کی تلاوت، رکوع ہوگا، دونوں سجدوں کو ادا کریں گے، دوسری رکعت بھی ادا کریں گے، سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت، اور رکوع اور سجود کے ساتھ قاعدہ میں جب بیٹھیں گے تو اب یہ دوسری رکعت میں جو ہمارا قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے، تو اس لیے تشہد پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، سلام پھیر دیں۔ 2 رکعت ہو گئی۔ اب 2 رکعت نفل اسی طریقے سے پڑھنا ہے، صرف نیت میں اس طریقے سے کہہ لیں کہ نیت کی میں نے عشاء کی 2 رکعت نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جس طریقے سے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی تھی ایسے ہی 2 رکعت نفل کو بھی آپ ادا کر لیں۔ اب عشاء میں 3 رکعت واجب وتر بھی ہے، اس کا طریقہ آپ سماعت کر لیں کہ عشاء کی 3 رکعت واجب وتر جو ادا کریں،
نیت کر لیں، نیت کی میں نے عشاء کی 3 رکعت واجب وطر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں، باندھ لے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ و تسمیہ، اور پھر اس کے بعد ہم جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، بسم اللہ شریف کے بعد کسی سورت کی تلاوت کریں، اور رکوع اور سجود، ایک رکعت ہوئی، دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت، رکوع اور سجود۔ قاعدے میں بیٹھیں گے، قاعدہ اولا ہے التحیات پڑھیں، اور التحیات پڑھ لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اب کھڑے ہونا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ تیسری رکعت میں عشاء کے جو وتر ہے اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر کسی سورت کی تلاوت کریں۔ اب رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور ہاتھ کو باندھ لیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد اب دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اللہم انا نستعینک، یہ عمومی طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اسے پڑھ لیں، یا حدیث مبارکہ میں جو دعائیں بتائی گئی ہے آپ وہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی کہ لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں، مگر دعائے قنوت کو بھی یاد کرنے کی اس دوران کوشش کرتے رہیں۔ دعائے قنوت آپ نے پڑھ لی، دعائے قنوت کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سجود اور قعدہ اخیرہ، تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، سلام پھر دیں گے۔ اس میں صرف اور صرف دعائے قنوت پڑھنی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ عشاء کی 3 رکعت ہم نے مکمل کر لی، اب آخر میں عشاء کی وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، نفل آپ عشاء کی ادا کریں۔ عشاء کی 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو بالکل وہی طریقہ ہے، نفل کی صرف نیت کر لیں، نیت کی میں نے عشاء کی 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لے۔ اب اس کے بعد جو ہے ثنا، تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت کی تلاوت، اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت مکمل کر لینی ہے، قاعدہ اخیرہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے سلام پھیر دینا ہے۔ 2 رکعت پر ہی جو ایک قاعدہ ہوگا جس میں تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ سب پڑھا جائے گا، سلام پھیر دیں۔ وطر کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، بہتر یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھیں، اگر یاد ہو تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ والی سورہ، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، بہتر ہے اسے پڑھیں، ورنہ آپ کو جو سورت یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس طریقے سے عشاء کی نماز مکمل کر لی، اب اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کرے، رو رو کر دعا کرے، گریزاری کرے، دعا جو ہے خوب سے خوب مانگے، نماز کی قبولیت کی دعا کرے، نماز کے ذوق اور شوق کے حوالے سے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، کل امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے، آپ سب کے لیے دعا کرے، اور دعا جب بھی کرے اول اخیر درود شریف ضرور پڑھ لیا کرے۔ آپ نے اس طریقے سے عشاء کی نماز کو ادا کر لی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی نماز کا ذوق اور شوق بھی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔